صفحہ نمبر 2224۔ ابھرتے ہوئے سورج کی نرم سنہری شعائیں لپک لپک کر اور بڑھ بڑھ کر مقدس کعبہ کے غلاف پر اپنے کنوارے بوسے نچھاور کر رہی تھیں۔ نیلے آسمان کی نیم قوس میں تنی ہوئی سنہری دھوپ سے بہت اونچے نیلے خلاؤں کے عین وسط میں کعبہ کے مقدس کبوتر سفید نقطوں کی طرح گڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے، لیکن مکہ ابھی تک نیم خوابی کے عالم میں اونگ رہا تھا۔ آج کسی قافلے کو نہیں آنا تھا، اس لیے مکہ کی آبادی نے اپنے گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ مکہ کے امیر تاجر حریر و دیبا کے نرم گدوں پر رات بھر لنڈھائی ہوئی شراب کے قسل پر کروٹیں لے رہے تھے، اور نادار طبقہ اپنی اپنی گندی کوٹھریوں کی سیلی ہوئی ٹھنڈکوں میں پڑا سوچ رہا تھا کہ آج کے کھانے کا انتظام کہاں سے اور کیوں کر کرے۔ اسی لیے بازار خاموش تھا، لیکن اسی خاموشی، اسی پرسرار سکوت میں ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مکہ کسی آنے والے کے انتظار میں ہے، اور آنے والا جیسے آسمان کی بلندیوں پر سے اترے گا، جیسے آسمان میں کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور مکہ دم بخود اس کے آنے والے کے انتظار میں چشمے برا ہے۔ ابھی ان اسیری بلندیوں میں کھلی ہوئی کھڑکیوں میں کوئی ظاہر ہوگا اور اپنے رستے میں پھیلے ہوئی دھوپ کی سنہری بانات پر باوقار قدموں سے چلتا ہوا مکہ میں اتر آئے گا، اور جب اس کے قدم مکہ کی ریت کو نوازیں گے تو سارا مکہ خوش آمدید کے نعروں سے گونج اٹھے گا، اور یہ عجیب خاموشی، پراسرار سکوت، یہ امید بھرا سناٹا یکدم فلک گیر شور استقبال میں ڈوب جائے گا۔ اس پراسرار سناٹے سے ہٹ کر حرم مقدس کی پاک سرزمین کے اندر، جہاں 365 خدا ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، ابھرتے ہوئے سورج کی کنواری شعاؤں میں نہاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے بالکل قریب پرجوش غسیلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، فضائی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ کعبے کے خدا، تو نے میرے عبداللہ کو مجھ سے چھین لیا، میرے عبداللہ کو، میں تجھ سے اس کی نشانی مانگ رہا ہوں۔ کعبے کے دیوتاؤ، اگر تم صرف پتھر نہیں ہو تو میرے عبداللہ کی نشانی مجھے دے دو۔ میں نے تمہاری خدمت میں جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، میں اس کا انعام چاہتا ہوں۔ عرب کے دیوتاؤ، میرا انعام دے دو، میرے عبداللہ کی نشانی مجھے دے دو۔ وہ تیزی سے کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، ان کے چہرے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دعا نہیں، کعبے کے دیوتاؤں سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سردار قریش اس طرح اپنے حق کا مطالبہ کرتے کعبے کے ارد گرد طواف کرتے رہے۔ ان کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، جسم کے رونگٹے صبح کی غیر مانوس سردی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر سے عرب کے دیوتاؤں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے مشقت طلب کام نے سردار قریش کو یقیناً تھکا دیا ہوگا، لیکن ان کی محفیت اس درجہ تھی کہ ان کے جسم اور روح اپنی اس دعا اور اپنے اس مطالبہ پر اس شدت سے مرتکز ہوئے تھے کہ ان کے ماحول کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کا جسم پگھل کر اس مطالبے میں ڈھل گیا ہے، اور جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا جسم کی کسی فطری ضرورت کا احساس انہیں نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ 30-35 سالہ نوجوان حرم میں داخل ہوا۔ اس نے نرم دھیمے لہجے میں کہا، سردار قریش۔ اس آواز نے بھی محمد سردار کی محویت کو نہیں توڑا۔ وہ اسی طرح کعبہ کے خداؤں اور عرب کے دیوتاؤں کو پکارتے، جھنجھوڑتے، بیدار کرتے، طواف کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ اسی طرح کعبہ کے مقدس مربع عمارت کو چار طرف سے لپیٹتا رہا۔ جب سردار قریش دوسری دفعہ نوجوان کے قریب سے گزرنے لگے تو نوجوان نے پہلے سے ذرا بلند آواز میں کہا، سردار قریش، اور محویت ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی، اور سردار قریش نے گھوم کر دیکھا کہ نوجوان کی پیٹھ دکھائی دی۔ سردار قریش نے بڑھ کر اپنی سفید کتان کی چادر اٹھائی اور جسم پر لپیٹتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کون؟ میں ورقہ، سردار قریش، او ابن نوفل۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل کے قریب بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر یکا یک بولے، گھر سے آ رہے ہو ورقہ؟ جی ہاں چچا سردار۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا حال ہے؟ بھابھی کا؟ کیوں؟ وہ کل تو ٹھیک تھی۔ ہاں، آدھی رات کے قریب انہیں یکا یک تکلیف ہو گئی تھی ابن نوفل۔ کعبے کے دیوتا ہمیں عبداللہ کی نشانی سے نوازنا چاہتے ہیں، آپ تو بہت پریشان ہیں۔ آمنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ابن نوفل، میں ان پتھروں کو جھنجھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں زندگی کی ضرورت ہے تو میری جان حاضر ہے، لیکن میرے عبداللہ؟ آقا سردار، آقا سردار، دور سے کسی نے پکارا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا کہ برقع ہرن کسی تیزی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے بتوں میں سے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 25 تا 27۔ سردار قریش لپک کر اس کے پاس پہنچ گئے۔
گھر چلیے آقا سردار، جلدی گھر چلیے۔ کیا ہوا؟ بوڑھے عبد المطلب کے ہونٹوں پر پپڑیاں ابھر آئی تھیں۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آقا سردار۔ برکا کے جسم کا ایک ایک رواں مسکرا رہا تھا۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا، اور غیر شعوری طور پر جاننے والوں کی فہرست ان کے ذہن میں ابھر آئی، لیکن فوراً ہی بات یکا یک جیسے سارے پردے ہٹا دیے گئے ہوں اور سردار عبد المطلب کی ساری کائنات نور سے جگمگا اٹھی ہو۔ مسکراہٹیں ان کی داڑھی میں چھپے ہوئے ہونٹوں پر معصوم بچوں کی طرح برسنے لگیں، اور انہوں نے پوچھا، لڑکا؟ آقا سردار، برکا کے جسم کی پور پور میں ناشتی ہوئی شوخیاں احساس ادب کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئی تھیں، اور حرم مقدس میں بکھرے ہوئے پتھر کے گھڑے اور ان گھڑے دیوتاؤں پر جیسے کپ کپی چھا گئی ہو۔ کعبہ کی مقدس عمارت پہ جوانی آ گئی، فضائیں جھوم اٹھی، سورج کی کرنیں ناچنے لگیں۔ سردار عبد المطلب کو سب کچھ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس اس احساس کو پوری طرح سے سمیٹ لینے اور صحیح اندوز ہونے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے حرم سے باہر جا رہے تھے۔ اونچی نیچی فراز کو ابھرتی ہوئی پتھریلی سڑک سردار قریش کے قدموں کے نیچے تیزی سے سمٹتی گئی، جیسے خود سڑک انہیں جلدی سے گھر پہنچا دینے کا ایک احساس پیدا ہو گیا تھا۔ برکا کافی پیچھے رہ گئی تھی، وہ ہانپ گئی تھی۔ اگر ایک بے پناہ آسمانی محبت اس کے خیال کے ہر پارے کو اپنے اندر نہ سمیٹ چکی ہوتی تو یقیناً بوڑھے سردار کی اس تیز روی پر حیران ہوتی اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکتی کہ ایک صدی کی طوالتیں ایک لمحے کے لیے سمٹ گئی ہیں اور سردار ایک دفعہ پھر بھرپور جوانی کی قوتوں سے مالا مال ہیں۔ راستے تقریباً خاموش تھے، لیکن کہیں کہیں ایک دو نوجوان گھر سے باہر نکل کر گول پتھروں سے جوا کھیل رہے تھے اور ہار جیت کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے چند نے سردار عبد المطلب کی سبک خرامی کو حیرانی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئے۔ سردار عبد المطلب اپنے گھر کے دروازے پر تھے۔ لکڑی کا موٹا دروازہ جیسے ان کے اشارے کا منتظر تھا۔ وہ آپ ہی آپ کھل گیا اور سردار دھندلائی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر ٹھٹک گئے۔ ان کا ہاتھ دروازے کو دھکیل دینے کے لیے اٹھا، لیکن رک گیا۔ اندر سے ایک ننھی سی آواز فضا کو چیرتی ہوئی سی باہر آ رہی تھی۔ یہ آواز رونے کی تھی، ایک بچے کے رونے کی آواز، اور سردار قریش ایسی کئی آوازیں سن چکے تھے، کئی دفعہ اپنے کئی گھروں میں، لیکن اس آواز میں عجیب جادو تھا، عجیب کیف تھا، جس کی تیزیوں میں ملائے اعلیٰ کی مبارکیں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سردار قریش کو یوں معلوم ہوا جیسے گھر کی فضا میں پروں کے پھڑپڑانے کی آواز سمو دی گئی ہو۔ انہوں نے غیر شعوری طور پر ان پروں کو دیکھنا چاہا، لیکن کوئی چیز دکھائی نہ دی، کوئی خاص تبدیلی نہ تھی، کوئی انوکھا پن کہیں سے دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن فضا میں نغمے تیر رہے تھے، جیسے خود ہوائیں گانا گا رہی ہیں، جیسے مکان کا ایک ایک ذرہ ہوا کی ایک ایک لہر کی خوشی کا ترانہ گا رہی ہو۔ نہیں، عرش سے فرش تک پوری کائنات نغمہ و نور کے بےکراں سمندر میں بہہ گئی ہو۔ سردار قریش ان نغموں کو سننا چاہتے تھے، ان سرگوشیوں کو معنی پہنانا چاہتے تھے، یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ نغمے ان کی اپنی روح سے پھوٹ رہے ہیں، یا ان کا خارجی ماحول ان کی روح کو اپنے نغمات میں لپیٹ لینا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، برکا آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں اور چمکتی ناشتی آنکھوں سے سردار کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس کی جھریوں میں سے رونے کی آواز ایک سیل انسبات کے جلوہ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر پوری کائنات کو بھگو رہی تھی۔ سردار نے مسکرا کر برکا کی طرف دیکھا اور کہا، اندر جاؤ برکا، جاؤ اندر اور آمنہ سے کہو ہم اپنے پوتے کو۔ اور وہ رک گئے، مسکرائے اور پھر بولے، سلام کرنے کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں؟ برکا جیسے ہوا پہ تیرتی ہوئی اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آئی، سردار قریش تشریف لائیں۔ سردار عبد المطلب کے ہاتھ جوش سے اٹھا لیکن کانپ گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کے قدموں پر کسی اندیکھی طاقت نے نہ جانے کیوں کئی من کے پتھر باندھ دیے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی دھندلی فضاؤں میں ملکوتی حسن لہرا رہا تھا۔ سامنے الگنی پر موٹے کمبل نے کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کمبلوں کی چادر کے اس طرف سردار قریش کھڑے تھے
اور اس پردے کی اوٹس میں سے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ صفحہ نمبر 27 تا 30۔ برکھا نے کمبل ایک طرف ہٹا دیا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم پر 3-4 کمبل پڑے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اوڑھنے کی کئی تہوں میں نصف سے زیادہ چھپا ہوا تھا، لیکن سردار قریش کی نگاہیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً ہٹ کے ان کے پاس چادر میں لپٹے ہوئے گوشت کے ایک ننھے سے لوتھڑے پہ مرکوز ہو گئی، جس کا چہرہ باریک اوڑھنی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس باریک اوڑھنی میں سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ برکھا نے اوڑھنی ہٹائی اور خوشی کی کثیری بلندی پر سے پکار کے کہا، ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سردار قریش نے دیکھا کہ ننھی ننھی سرخ مٹھیاں فضا سے لڑ رہی تھیں، ننھی آنکھیں بند تھیں، چھوٹا سا سرخ دہانہ زندگی کے فوارے اچھال رہا تھا، چھوٹی سی ناک، اونچی پیشانی، گیلے گیلے ریشم جیسے بال، ناک کے اوپر ملی ہوئی بھووں کی پتلی سی لکیر، چھوٹی چھوٹی سرخ رگوں کا جال جو زرد زرد کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے رونگٹوں کی تہ میں بنا ہوا تھا، سردار قریش کی نظر میں گھوم گیا۔ انہوں نے چند لمحے کے لیے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان کے خون کی گردش نے جیسے لپک کر گنگنایا ہو، عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، اور ارد گرد کی فضائیں گونج اٹھی، پوری کائنات مبارکباد کی صداؤں سے جیسے لبالب بھر گئی، اور عبد المطلب ان ناشتی گاتی فضاؤں کے درمیان کھڑے اپنے پوتے کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جھک کر ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا۔ سردار عبد المطلب کے ہونٹ جھکے اور بلند پیشانی سے پیوست ہو گئے۔ اف معبود، یہ کیسا سرور تھا! عبد المطلب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آمنہ کے لال کے ماتھے پہ نہیں، مقدس کعبہ کے سنگ اسود پر اپنے ہونٹ رکھ دیے ہوں، اور اسی سرور اور روح کی گہرائیوں میں کروٹیں لیتے ہوئے اسی اطمینان کی لہروں پر سوار عبد المطلب نے ایک دفعہ پھر قریب سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سمٹ گئیں، ان کا دل جیسے پگھل کر ان نگاہوں میں سمٹ آیا ہو۔ انہوں نے تیزی سے ابن عبداللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آواز خود بخود چیخ کر ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھری اور ہونٹوں پر آ کر فضا میں بکھر گئی۔ انہوں نے کہا، عبداللہ آؤ، دیکھو تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور اس آواز نے آمنہ بنت وہب کے سینے میں جیسے آنسوؤں کے سوتے کھول دیے۔ ان کی روح چیخ بن کر ان کے ہونٹوں پر سمٹ آئی اور انہوں نے کمبل دانتوں تلے داب کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔